الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم۔ ہر کسی نے فنا کے گھاٹ اترنا ہے اور باقی جس نے رہنا ہے وہ رب ذوالجلال والاکرام کی ذات ہے جو ہمیشہ ہے، باقی رہنے والی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج ہم جس مرد مجاہد کے جنازے میں شرکت کے لیے آئے ہیں، اس مرد مجاہد کی پوری زندگی پچھلے 4-5 عشرے وہ الہی کلمت اللہ کے لیے، اقامت دین کی جد و جہد کے لیے اور اپنا سارا کچھ تن من دہن اسی راستے میں قربان کرتے ہوئے ہم نے انہیں دیکھا ہے۔ اور آج جس پرچم میں ان کا جنازہ لپٹا ہوا ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پرچم، اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نظام کے لیے انہوں نے دن رات ایک کیا، انہوں نے تگ و دو کی، جد و جہد کی، محنت کی، اور آج ہم سارے لوگ جو یہاں کے مقامی ہیں یا جو ان کے روحانی وارث ہیں، ہم دور سے آئے ہیں لیکن ہمارا ان کے ساتھ تعلق، وہ ہمارے ایک مربی تھے، وہ ہمارے ایک مزکی تھے، وہ ہمارے رہبر اور رہنما تھے۔ ہم اللہ کے سامنے یہ سفارش کرنے کے لیے آئے ہیں کہ رب تیرا یہ بندہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیشہ جد و جہد میں اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرتا رہا ہے، اے اللہ اس کی حسنات کو قبول فرما، اور بحیثیت انسان جو سیئات ان کی ہو گئی ہیں ان سے درگزر فرما اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ جماعت اسلامی کے لیے، تحریک اسلامی ضلع مانسیرہ یا اگی کے لیے نہیں بلکہ پوری تحریک کے لیے یہ ایک بہت بڑا خلا ہے جو پر نہیں ہو سکتا۔ ہم نے ان کے ساتھ بحیثیت کارکن بھی اور بحیثیت ذمہ دار بھی کچھ اوقات صرف کیے ہیں، گزارے ہیں، اور ہم یقین سے یہ بات کہتے ہیں کہ ان کے زبان پہ جو بات ہوتی تھی ان کے دل و دماغ میں بھی وہی ہوا کرتی تھی۔ اور اس تحریک کے لیے، جماعت اسلامی کے لیے، انبیاء کے اس مشن کی تکمیل کے لیے اس بندے نے ہمیشہ اپنی صفوں میں بھی اور باہر بھی جہاں کے کوئی کمزوری ہوتی تھی اس کو ہائی لائٹ کیا، اس کو بتایا، اور اس کو سیدھا کرنے کے حوالے سے، اس کو صحیح کرنے کے حوالے سے ہمیشہ کارکنان کی انہوں نے رہنمائی کی، ہمیشہ ذمہ داران کی انہوں نے رہنمائی کی۔ شورا کے اجلاسوں میں، صوبائی شورا کے اجلاس میں جایا کرتے تھے، یہاں ضلعی شوراؤں میں اور اجتماعات ارکان میں جو ان کی گفتگو ہوا کرتی تھی وہ کارکنان کے لیے مشعل راہ ہے، انتہائی نفیس انسان تھے۔ اور یقیناً جو ڈاکٹر صاحب نے آیات سورۃ الفجر کی آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ نفس مطمئنہ ہے، اور آج اس کو اللہ نے اپنی طرف بلا لیا ہے۔ اور جو میں نے ان کے خواب سنے ہیں، جو ان کے بہت سارے اور جو ان کے اپنا آپ کیا کہتے ہیں خواب تھے، وہ خواب جو ہے ان کی زندگی کی بالکل صحیح طریقے سے عکاسی کرتے ہیں کہ ان کو خواب میں مختلف ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو اس دنیا میں ہی رہتے ہوئے ایک بندہ خدا کے لیے، ایک نیک انسان کے لیے وہ جنت کی گارنٹی اور جنت کی راہیں جو ہے وہ بالکل سیدھی اور صاف نظر آتی ہیں۔ آج ہم یہاں نماز جنازہ میں شریک ہیں۔ میں تمام جو محترم اکبر صاحب کے پسماندگان ہیں، لوائقین ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو تحریکی کارکنان ہیں وہ بھی ان کے پسماندگان ہیں، ہم سارے لوگ ان کے پسماندگان ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جس مشن کی خاطر، جس مقصد کے لیے انہوں نے پوری زندگی صرف کی ہے، گزاری ہے، جو بھی لوگ یہاں موجود ہیں اس مشن کی تکمیل کے لیے،
اس مقصد کے حصول کے لیے وہ جد و جہد جاری رکھیں، اور یہی جد و جہد جو ہے وہ کامیابی کی کنجی ہے، کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی جد و جہد کو قبول فرمائے، بارآور فرمائے، اور ہمیں بھی اس مشن کے لیے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا، یہاں میں ایک اور بات بھی کرتا ہوں، محترم سراج الحق صاحب امیر جماعت نے بھی صبح فون کیا، اور مجھے خصوصی انہوں نے بھی اور پروفیسر ابراہیم صاحب نے کہا کہ آپ وہاں جائیں اور ہماری طرف سے تمام لوگوں سے تعزیت کریں۔ انشاءاللہ پرسوں محترم پروفیسر ابراہیم خان صاحب امیر صوبہ صاحب یہاں تشریف لائیں گے، انشاءاللہ تعزیت بھی کریں گے، لیکن ان کی طرف سے بھی پورے جماعت کے ذمہ داران کی طرف سے آپ سے تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔